شیخ عبد الحسین امینی علیہ الرحمت والرضوان، جن کو معمولاً علامہ امینی کہا جاتا ہے، چونکہ ان کی کتاب الغدیر بڑی فیمس ہے، ہم سب جانتے ہیں، بہت بڑی خدمت انہوں نے انجام دی۔ سنیں آج کی شب امیر المؤمنین سے توسل کرنا ہے، سنیں آپ علامہ امینی کا بیان کہ اسی بغداد میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی کہ جس کانفرنس میں سارے مکاتب فکر کو بلایا گیا تھا، سارے مسلمانوں کے فرقے کے علماء کو دعوت دی گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ ان کے فرقے زیادہ ہیں، ہم تو ایک اکیلے، نتیجے میں شیعوں کا ایک عالم تھا اور ان کے سارے علماء سارے فرقوں کے عالم تھے، ایک بڑا مجمع ان کا تھا اور یہ اکیلے علامہ امینی۔ اچھا، نتیجہ یہ ہے کہ جب تعداد میں علماء ان کے زیادہ ہیں تو سننے والا مجمع بھی انہی کا تھا، ایک اکیلے شیعہ قوم کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے علامہ امینی بغداد کی اس کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، اور جب یہ پہنچے تو ساری کرسیوں پر وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے اٹھنا تو دور ہلا بھی نہیں کہ کہیں اپنی سیٹ نہ دینی پڑ جائے۔ اسٹیج کے اوپر وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے مجمع بیٹھا ہوا سن رہا ہے، کسی نے بھی اٹھ کر جگہ ہی نہیں دی آپ کو، ساری کرسیاں بھری ہیں، سامنے کی کرسیاں، اسٹیج کی کرسیاں، کیا کریں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باہر جائیں کہیں سے چیئر کو ڈھونڈ کے لے کے آئیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، گھر جا کے لانا بھی ممکن نہیں ہے، کیا کریں؟ انہوں نے اپنی یہ عبا اتاری، زمین پہ بچھائی اور اسی پہ بیٹھ گئے۔ اہل بیت اطہار کے در کا فقیہ منکسر مزاج ہوتا ہے، اکڑ نہیں ہوتی اس کی، زمین پہ بیٹھ گئے۔ اچھا، ابھی بھی کسی پہ کوئی اثر نہیں ہے، اتنا بڑا عالم، اس زمانے میں علامہ امینی کا جواب نہیں تھا، اتنی عظیم شخصیت زمین پہ بیٹھی ہے اور وہ سب جاہل کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ ہم عالم ہیں، عجیب کیفیت ہے۔ علامہ امینی زمین پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے اچانک یہ سوچنا شروع کیا، اور امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے توسل کیا، کہتے ہیں مولا میں یہاں پر امینی بن کے نہیں آیا ہوں، میں شیعوں کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، یہ توہین امینی کی نہیں ہے، ایک شیعہ کی ہے، ایک شیعہ قوم کی ہے، شیعہ عالم کی توہین ہے، مولا آپ ہی مدد کیجئے۔ کہتے ہیں اچانک جس دروازے سے داخل ہوئے تھے دیکھا پورا مجمع کرسیوں پہ بیٹھا ہے، اسی دروازے کے پاس ہی میں زمین کے اوپر، یہ مجمع دیکھ رہا تھا البتہ، زمین پہ بیٹھ گئے تھے یہ، اب اپنی بچھا کے اچانک وہ دروازہ کھلا۔ نارملی یہ جہاں کہیں پہ بھی کانفرنس ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو باہر اس قسم کے انتظامات ہوتے ہیں کہ کوئی اچانک دروازہ کھول کے اندر نہ آئے، لیکن وہاں پہ اللہ کا انتظام دیکھیں، ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور اتنی دیر میں پیچھے پیچھے اس کے والد بھی آ گئے، اور اس بچے نے علامہ امینی کی طرف دیکھ کے کہنا شروع کیا، ہذا الشیخ۔ اچھا، علامہ امینی بھی گھبرا گئی، یہ کیا ہو گیا، اور وہ بچہ نہ جانے کیا کہہ دے، اس مجمع کی تو سارا مجمع غور سے دیکھ رہا ہے، وہ بچہ نہ جانے کیا کہنا چاہ رہا ہے، ان کی تو سمجھ میں نہیں آیا۔ جب اس کے والد نے دیکھا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ہذا الشیخ، یہی وہ شیخ ہے، یہی وہ شیخ ہیں، ان کے والد اس بچے کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر علامہ امینی سے کہا کہ حضور ابھی کچھ دن پہلے اس کی ماں جو میری زوجہ ہے بیمار ہوئی تھی، آپ نے کوئی دعا لکھ کر دی تھی اور وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ علامہ امینی نے کہا میں نے تو دعا نہیں لکھی تھی، لیکن میں سمجھ گیا کہ میرے جیسا کوئی عالم رہا ہوگا اور اس بچے کو یہ دھوکہ ہو گیا، آپ نے جو دعا لکھ کر دی تھی میری زوجہ ٹھیک ہو گئی تھی، اور اس وقت وہ بالکل آخری وقت اس کا آ گیا ہے، آپ دوبارہ دعا لکھ دیجئے تاکہ میری بیوی زندہ ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ کیا کرے ایک انسان؟ اچھا، ایسا ہوتا کہ اگر پہلے لکھ چکے ہوتے تو شاید کچھ یاد آ جاتا کہ کیا لکھ کر دیا تھا، کہ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں بالکل خاموش، انکار کروں تو مشکل، اقرار کروں تو مشکل، میں بالکل خاموش۔ میں نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا، قلم اٹھایا اور بس ایک جملہ اس پہ لکھا، میں نے جو اللہ کا نام عظیم الشان ذات کے حوالے اللہ نے کیا ہے، اسی اسم اعظم کو میں نے اس کاغذ پہ لکھا، میں نے کاغذ پہ صرف یا علی لکھ دیا۔
جانیے یہ نام اسم اعظم ہے، یہ وہ عظیم نام ہے کہ جس کی برکتیں یہ کائنات حاصل کر رہا ہے۔ میں نے لکھ دیا یا علی، اور اس بچے کو اس کے والد کو دے دیا۔ اچھا اب وہ لے کے تو چلے گئے، میں پھر اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں۔ ابھی تک تو امیر المؤمنین سے توسل کر کے ایک دعا کر رہے تھے، اب 2 دعا کرنے لگے۔ ابھی تو یہی توسل کر رہے تھے کہ مولا میں نجف میں آپ کے پڑوس میں رہنے والا ہوں، اس وقت امینی کی توہین نہیں، شیعہ قوم کی توہین ہو رہی ہے، مولا میری عزت بچا لیجئے گا۔ اب تو دوسری دعا بھی جڑ گئی کہ مولا میں نے اس بچے کو لکھ کے دیا ہے، اس کی ماں کو زندگی دے دیجئے گا ورنہ میری آبرو چلی جائے گی۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا، کانفرنس چل رہی تھی، اپنا عروج کے اوپر تھی، پھر دوبارہ شروع ہو گئی کانفرنس، یہ سارے واقعات ہو گئے تھے، کچھ دیر گزری، شاید آدھا پون گھنٹہ گزرا تھا کہ اچانک وہی باپ پھر اسی دروازے سے داخل ہوا، اور اب جب آیا تو آنے کے بعد کبھی پیشانی کا بوسہ لے رہے، کبھی گال کا بوسہ، کبھی گلے کا بوسہ، کبھی شانے کا بوسہ، اور بس یہی کہے جا رہا تھا کہ آپ نے جو دعا لکھ کر دے دی تھی، میں نے اس کے گلے میں لے جا کر آویزہ کر دیا تھا، وہ مرتی ہوئی میری زوجہ زندہ ہو گئی ہے۔ اب جب مجمع نے یہ منظر دیکھا تو وہ جو کرسیوں پہ اکڑے بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھے، بڑے احترام کے ساتھ اسٹیج پر لے کر گئے، اور علامہ امینی کو جو پریزیڈنٹ کی جگہ تھی، جو صدر جلسہ کی جگہ تھی، اس جگہ پہ بٹھایا، اور یہ آواز دے رہے تھے کہ جس کی دعا قبول ہو جاتی ہے وہ ولی پروردگار ہوتا ہے۔ آپ نے غور کیا؟ مولا کا نام انسانوں کو ولی بنا دیتا ہے۔ آج اسی ولی پروردگار سے توسل کرنا ہے۔